اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، کرائے پہ لوگ رہتے ہیں، جہاں کرائے پہ رہتے ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے نظام میں کرائے پر رہنے والے بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کا بل 25,000 سے زیادہ آتا ہے، لیکن ان کا وہ ایگریمنٹ موجود نہیں ہوتا، یا جس سے ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ انکم ٹیکس میں درج نہیں ہوتا، تو اس کا سارا بوجھ اس آدمی پر پڑتا ہے جو کرائے پر رہ رہا ہوتا ہے، اور وہ انکم ٹیکس ادا کرتا ہے جبکہ اس کی انکم اتنی نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ آدمی وہ ٹیکس ادا کرے جس کے لیے وہ جو ہے وہ فال ہی نہیں کرتا، وہ اس میں آتا ہی نہیں ہے، اس نیٹ میں ہی نہیں آتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ جو کون سا ایچ ایل ہے، پی ایچ ایل ہے، یہ پی ایچ ایل تو ایسی آپ نے ہاتھ میں ان کو چھڑی دے دی ہے، جب چاہو جس کو مار دو، جب چاہو لوگوں کو پیٹنا شروع کر دو، کسی بھی صورت میں یہ پی ایچ ایل ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور جو ان ایفیشینٹ پلانٹ چلاتے ہیں، ہمارا کہ الیکٹرک جو ہے خاص طور پر کراچی میں سب سے مہنگی بجلی بناتا ہے، سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک کی ہے، جبکہ اس کو پرائیویٹائز کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ سستی بجلی ملے گی۔ ابھی بھی جو لوگ نئی انتظامیہ وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم تو سستی بجلی دینا چاہتے ہیں، یہی 2005 میں کہا گیا، یہی 2009 میں کہا گیا۔ جب تک ان کی مونوپولی نہیں ٹوٹے گی، جب تک جنریشن کو نیشنل گرڈ سے کر کے اس کو قومی سطح پر، اور جو ڈسٹریبیوشن ہے اور ٹرانسمیشن ہے اس کو ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کر کے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے گزار کر منصفانہ طریقے سے نہیں دیا جائے گا، تب تک کراچی کا یہ بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں مونوپولی اس کی قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں انصاف کو ملوز رکھتے ہوئے 3.5 کروڑ لوگوں کا فیصلہ کیا جائے، اور اس طرح سے زبردستی جو ہے وہ ہم یا ان تین میں سے کسی ایک دن کا واضح طور پر اعلان کروں گا، اور انشاءاللہ ہم تمام طبقات کو، ہم علماء کرام کی خدمت میں جائیں گے، ہم سب کے پاس جائیں گے، ہم بار میں بھی جائیں گے، ہائی کورٹ بار بھی جائیں گے، کراچی بار بھی جائیں گے، ہم تمام پریس کلب تمام جگہوں پر جا کر سول سوسائٹی کو بھی اب اس پوچھ پر لا کر کھڑا کریں گے۔ بہت ظلم ہو گیا ہے، اب برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اس مشاورت جو کہ جاری ہے، اور پرسوں جو مظاہرے ہوں گے ان مظاہروں میں کسی ایک دو جگہوں پر میں خود بھی ہوں گا، اور وہیں پر گورنر ہاؤس پر دھرنے کا اعلان بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے بھی آپ لوگ سب تیار ہیں، اور گورنر صاحب کو بھی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم وہاں پر پہنچیں، وہ وفاق کے نمائندے ہیں اور وہ منظور نظر بھی ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ جائیں اور کراچی کا یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وہ جو کچھ سرگرمیاں ان کی ہیں ہم اس پر بات نہیں کرتے، اگر پازیٹیولی کوئی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، وہ گھنٹے اور گھنٹیاں بجوانے کے بجائے وہ فیصلے کرے جہاں سے فیصلہ ساز لوگوں کے اوپر، کروڑوں لوگوں کے اوپر ایک اپنا فیصلہ نافذ کرتے ہیں۔ اگر وہاں سے آپ فیصلہ کروانے کے قابل نہیں ہیں، اور جزوی طور پر جو کام کسی این جی او کے کرنے کا ہے، جو کسی پارٹی کے کرنے کا ہے، وہ کام اگر وزیر اعلیٰ شروع کر دیں گے، گورنر شروع کر دیں گے، صدر مملکت شروع کر دیں گے، وزیر اعظم شروع کر دیں گے، تو اس سے میڈیا کنزمپشن کے لیے تو یہ مٹیریل مل سکتا ہے، عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ اس لیے گورنر صاحب اپنا رول ادا کریں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے گورنر ہاؤس پر پہنچ کر گھیراؤ کریں یا دھرنا دے دیں، آپ اس سے پہلے اس مسئلے کو ریزالو کریں۔ ہمیں بجلی کی یہ قیمت منظور نہیں ہے، اور یہ ٹیکسز بھی منظور نہیں ہے۔ ہم اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی ایک پرائیویٹ کمپنی کو یہ طاقت کس نے فراہم کر دی ہے کہ وہ کھلے عام کراچی کے لوگوں کو دھمکیاں دے؟ ایک ملازم، ایک کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا بن کر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وائٹ کالر کرمنل کا کردار ادا کرتے ہیں، جو جعلی بل بنا کر لوگوں پر بھیجتے ہیں، ان کو یہ طاقت کس نے فراہم کی ہے کہ وہ لوگوں کو دھمکیاں دینے لگیں؟ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ عملہ آئے تو اس سے عوام کا تصادم ہو۔ یہ واقعہ ہوا، اس پر گوپلانی صاحب نے خود کہا کہ ناخوشگوار واقعہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ واقعات ہوں، لیکن آپ عملے کو عوام کے سامنے مت بھیڑیں، اس لیے کہ فیصلے آپ کے ہیں۔ آپ نے یہ جعلی طریقے سے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ بم ہم پر گرائے ہیں، اس لیے کم از کم 15 دن تک کراچی میں کوئی گاڑی ایسی کئی کی نہیں آنی چاہیے جو کسی کا میٹر کاٹنے کے لیے آئی ہے۔ آپ کو منظور ہے یہ بات؟ 15 دن کم از کم یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بات اوپر موجود ہے، پرائم منسٹر نے اس کی یقین دہانی کروائی ہے، اجلاس اس کے لیے جاری ہے، احتجاج ہم کر رہے ہیں، اس موقع پر اگر آپ ایک ایسی سازش کرتے ہیں کہ جس میں کہ الیکٹرک کے عملے کو عوام سے یا تاجروں سے بھڑوا کر
آپ اپنے کوئی مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ہی کی سازش ہوگی، آپ ہی کا کام ہوگا، اس کی ذمہ داری نہ عوام پر ہے نہ تاجروں پر ہے۔ اس لیے برائے مہربانی اپنے عملے کو روک دیجئے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کے الیکٹرک کس قانون اور ضابطے کے تحت اپنا لائسنس برقرار رکھے ہوئے ہے کہ 662 ارب روپے کا نادہندہ ہے این ٹی ڈی سی کا، 177 ارب روپے کا نادہندہ ہے سوئی سودن گیس کا، اور جس کراچی کے عوام کے میٹر کاٹنے تم آتے ہو تم ان کے 50 ارب روپے کلا بیک کے نادہندہ ہو، تم خود نادہندہ ہو اور ہمارے بجلی کے میٹر کاٹنے آتے ہو۔ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ بات۔ اس لیے حالات کو کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ یہ پاکستان، یہ ہمارا شہر بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا، جلاؤ گھراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کی ذمہ داری بھی کے الیکٹرک اور کے الیکٹرک کے بھی آقاؤں کے اوپر ہے، حکومت کے اوپر ہے کہ وہ ان کو روکیں اور اس طرح کے بیانات جاری کرنے سے بھی رک جائیں جس سے مسائل بڑھیں۔ اس لیے میں آج ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے، اور انشاءاللہ اس جد و جہد کے نتیجے میں ہم اپنے حقوق کو بھی حاصل کریں گے اور مسائل کو بھی حل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔